ہے گائز السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف انفوسفیئر اڈاسی۔ بھائی لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ 23 اگست کو انڈیا دنیا کا وہ چوتھا ملک بن گیا جس کا لینڈر چاند پر پہنچا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ، رشیا اور چائنا بھی چاند پر لینڈ کر چکے ہیں۔ انڈیا نے چاند کے ساؤتھ پول ریجن میں لینڈ کیا ہے۔ چاند کے اس علاقے میں پہلے کوئی اور ملک نہیں جا سکا۔ کہتے ہیں کہ چاند کے اس علاقے میں پانی اور برف کی گلیشیئرز موجود ہیں، اس لیے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس جگہ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ برف کی وجہ سے یہاں لینڈ کرنا بہت مشکل تھا۔ چاند کی یہ سطح اونچی نیچی بھی ہے، لیکن انڈیا یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مشن کا مقصد بھی یہی تھا، اگر یہاں پانی اور برف کو ڈھونڈ لیا جائے تو مستقبل میں یہاں انسان بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ اسپیس کرافٹ جو مارس کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی مدد مل سکے گی۔ دوستو، اس مشن کا نام چندریان 3 تھا۔ جو مشین چاند تک پہنچ ہے اس کا نام انڈیا نے وکرم رکھا تھا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا نے یہ مشن بہت ہی کم پیسوں میں پورا کیا ہے۔ انڈیا کی اسپیس ایجنسی کا نام ایسرو ہے، یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن۔ 2023 میں ان کا سالانہ بجٹ تقریباً $1.5 ارب تھا، یعنی تقریباً 450 ارب پاکستانی روپے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو امریکہ کے اسپیس بجٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو یہ بہت ہی کم بنتی ہے۔ امریکہ نے اپنی اسپیس ایجنسی ناسا کے لیے 2023 میں تقریباً $25 ارب رکھے تھے، یعنی انڈیا نے بہت زیادہ کم بجٹ میں اس مشن کو پورا کیا ہے۔ 2019 میں انڈیا نے چندریان 2 کے نام سے بھی ایک مشن لانچ کیا تھا، لیکن ان کا لینڈر لینڈ کرنے سے پہلے ہی تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار یہ چاند پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی لوگ، بہت سارے لوگ پاکستان کے اسپیس ایجنسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی اسپارکو۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کبھی اسپارکو انڈیا کی اسپیس ایجنسی سے کافی زیادہ آگے تھے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ایجنسی پیچھے کیسے رہ گئی؟ بھائی لوگ، یہ سال تھا 1961 کا، جب پاکستان میں ایک نیشنل اسپیس ایجنسی سیٹ اپ کی گئی تھی۔ 1962 میں تو پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ بھی لانچ کر دیا تھا، جس کا نام رہبر 1 رکھا گیا تھا۔ پاکستانی سائنٹسٹ نے امریکہ جا کر باقاعدہ اسپیس ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ پاکستان دنیا کا 10واں ملک تھا جس نے ایک اسپیس فلائٹ لانچ کی تھی، یعنی پاکستان اس معاملے میں انڈیا سے بہت آگے تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انڈیا ہم سے اس معاملے میں آگے نکل گیا؟ بھائی لوگ، اس کی پہلی وجہ تو بہت سمپل ہے۔ ہمارے ملک میں 6 سال پروفیشنز کے علاوہ کسی اور چیز کو پروفیشن مانا ہی نہیں جاتا، یعنی اسپیس ٹیکنالوجی میں ہمارا انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم آج بھی بیسک مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، جیسے مہنگائی، بجلی کے بل اور گیس وغیرہ۔ بھائی لوگ، یہی کڑوا سچ ہے۔ دوسری وجہ فنڈز کا نہ ہونا ہے۔ انڈیا نے اپنی اسپیس ایجنسی کا 2023 کا بجٹ $1.5 ارب رکھا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ابھی ایسا کرنا ممکن نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اسپیس ایجنسی کو پیسے دیے ہی نہیں گئے کہ وہ کوئی ریسرچ کر سکیں۔ 1962 میں ہم نے اپنا پہلا راکٹ تو لانچ کر دیا، لیکن پھر 1965 کی جنگ ہو گئی، پھر 1971 کی جنگ، اور ہمارا دھیان ملک کی سیکورٹی کی طرف زیادہ لگ گیا۔ انڈیا نے بھی ہم سے یہی جنگیں لڑی تھیں، لیکن شاید وہ جنگ کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات پر بھی توجہ دے رہے تھے۔ لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ آگے چل کر ہماری اسپیس ایجنسی کے حالات تبدیل ہو جائیں، انشاءاللہ۔ تو بھائی لوگ، ہم نے انڈیا اور پاکستان کے بارے میں تو بہت باتیں کر لیں، اب آپ کو کام کی بات بتاتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اس کا مفہوم ہے سارے اعمال نیت سے ہیں، یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنا کھجور بھی دیتے ہیں اور اس میں آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر صدقہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر سونا چاندی کا صدقہ کرتے ہیں اور آپ کی نیت میں یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میں تو بڑا سخی ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، تو وہ اس کھجور کے برابر بھی نہیں ہے۔ الٹا آپ اپنے لیے قبر کے عذاب کو اور آخرت میں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔